آپ کا بیٹا لا پڑھ رہا ہے؟ پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کی پڑھ رہا ہے۔ 6 سال ایک کلاس میں لگا دیتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ سارا دن کار میں بیٹھ کے طبلہ بجاتا رہتا ہے۔ آپ نے کیا کچھ کہا نہیں اس سے؟ میں کئی باری کیا، میں نے کہا بیٹا کرنا کیا ہے تجھے؟ کہتا ہے لا۔ میں کیا تو طبلہ بجاتا ہے، لا کیسے کر سکتا ہے؟ کہتا ہے میں تب نکال دوں گا، لا رہ جائے گا، میں لا پڑھوں گا۔ کیا حال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کار میں سب ٹھیک ہیں؟ جی جی بالکل۔ بابی بچے ٹھیک ہیں؟ جی میں بجیا ٹھیک ہیں؟ جی سب خیریت سے۔ بڑی مہربانی۔ وزیر سے واقفیت جو ہے اس سے کافی معلومات ہوتی ہیں۔ جی جی انہوں نے ایک باری مجھے کہا تھا کہ دماغ خالی نہیں ہے، خزانہ خالی ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی۔ لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں۔ پچھلے کئی ہفتوں سے آپ لوز ٹاک میں دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی مہمان آتا ہے وہ حالات حاضرہ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے، کیونکہ حالات حاضرہ ایسے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آنے والا دن کیا خبر لے کے آئے گا۔ تو آج بھی میرے مہمان انہی حالات پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کار میں سب ٹھیک ہیں؟ جی جی بالکل۔ بابی بچے ٹھیک ہیں؟ جی میں بجیا ٹھیک ہیں؟ جی سب خیریت سے۔ بڑی مہربانی۔ میں آپ سے آج جو آپ نے ابھی فرمایا حالات حاضرہ پہ بات کرنے کے لیے، میں اپنے دل کی گال میں اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور ضرور۔ دیکھیں پیپل پارٹی جو ہے، صدارت پیپل پارٹی کا حق ہے کہ نہیں؟ جی۔ اب وزارت عظمیٰ پیپل پارٹی کا حق ہے کہ نہیں؟ ہے۔ انفارمیشن کی منسٹری جو ہے وہ پیپل پارٹی کا حق ہے کہ نہیں؟ ہے۔ یہ وزارت خارجہ کی منسٹری جو ہے یہ پیپل پارٹی کا حق ہے کہ نہیں؟ جی ہاں ان کا ہے۔ اب مجھے ذرا کاؤنٹ کر کے بتاؤ کہ حکومت کے پاس کتنے حقوق بچ گئے ہیں؟ دیکھیں جی، حکومت کے پاس خزانہ ہے، تعلیم ہے، ابھی ریلوے ہے۔ یہ تینوں خالی ہے کہ نہیں؟ یہ کس نے کہا آپ سے؟ ایک وزیر میرا واقف ہے، اور آپ تو ایک بات جانتے ہیں کہ وزیر سے واقفیت جو ہے اس سے کافی معلومات ہوتی ہیں۔ جی جی۔ انہوں نے ایک باری مجھے کہا تھا کہ دماغ خالی نہیں ہے، خزانہ خالی ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی۔ اب آپ ایک بات اور دیکھیں کہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان میں تعلیم نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے جی، نہیں۔ بالکل۔ اب میں یہ جو اتحاد ہے، یہ اتحاد میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ دیکھو عام تو خود چوب لیا اور گٹھلیاں جڑی نے او میاں صاحب نو دتیاں نے، گٹھلی ہو گئی، سب تدبیریں کی ہے کہ کچھ بھی نہ وفا نے کام کیتا۔ دیکھیے جب اتحاد ہوتا ہے جی تو اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، مطلب جو چیز آپ کو مل رہی ہے میاں صاحب کو مل رہی ہے، اور جو چیز پیپلز پارٹی کو مل رہی ہے، یہ تو دوستی ہے نا، دوستی کے اوپر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کا نقطۂ نظر ہے، میں اپنا نقطۂ نظر آپ کو بتا رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے ساری عام کی وزارتیں خود رکھ لیں، مطلب زرداری صاحب نے رکھ لیں، اور گٹلی وزارتیں میاں صاحب کو دے دیں۔ میں کہتا ہے پہلے میں ہوڑی دسیا تمہیں، ابھی میں نے آپ سے عرض کیتا ہے۔ دیکھیے صدر مملکت ابھی موجود ہے، دیکھیں 4 وزیر آصف زرداری صاحب نے واپس کیے کہ نہیں کیے؟ جی میاں صاحب کے 4 وزیر اسمبلی گئے تھے واپس۔ گئے نا؟
کر دیا. اس کی ایک وجہ تھی. کیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ سارے وزیر جو واپس چلے گئے تھے وہ سب کے سب آئے اور جو فائنانس منسٹر تھے ان کو آنا چاہیے. منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ جب تک جج بحال نہیں ہوں گے وہ اسمبلی نہیں جائیں گے. ایک نے کیا؟ اسحاق ڈار صاحب نے. ساکے نے؟ جی. اسحاق ڈار صاحب نے کہا؟ جی. کدو؟ جدو. میں تو نہیں تھا ادھر. خیر انہوں نے کیا. میں نے اپنے پتر نے بھی کچھ کیا. میں نے اپنے بیٹے سے کہا میں کا بیٹا پاکستان میں سب کچھ بن جانا، جج نہ پڑھنا. آپ کا بیٹا لاء پڑھ رہا ہے؟ پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کی پڑھ رہا ہے. 6 سال ایک کلاس میں لگا دیتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. سارا دن کار میں بیٹھ کے طبلہ بجاتا رہتا ہے. آپ نے کیا کچھ کہا نہیں اس سے؟ میں کئی باری کیا. میں نے کہا بیٹا کرنا کیا ہے تجھے؟ کہتا ہے لا. میں کیا تو طبلہ بجاتا ہے لا کیسے کر سکتا ہے؟ کہتا ہے میں تب نکال دوں گا، لا رہ جائے گا، میں لا پڑھوں گا. سر آپ تو لاہور میں رہتے ہیں، کچھ بتائیں گے جو جج بحال نہیں ہوئے ان کا کیا حال ہے؟ میرا ایک واقف ہے، اس کا جو سسورا ہے مطلب سسر وہ ایک جج ہے. میں نے اس کے دماد سے پوچھا، میں کیا کہ بھائی آج کل تیرا سورا کی کر رہا ہے؟ تو مجھے اس نے کہا کہ وقت کے راگ پہ طبلہ بجا رہا ہے. دیکھیے جج بہت محترم اور معتبر ہوتے ہیں، اس قسم کا بیان آپ مت دیں. اس قسم کا بیان میں دے نہیں رہا ہوں، مجھے دلوایا جا رہا ہے. آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے، قید ہو سکتی ہے. ہو جائے بے شک ہو جائے، کیونکہ جیل کے علاوہ ہر جگہ پہ سیفٹی کا فقدان ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. ہاں. اگر ہم حالات حاضرہ میں بات کریں ہاں تو اس وقت صدر صاحب کے پاس 2 آپشن ہیں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ صدر صاحب کے پاس 2 آپشن ہیں. صدر صاحب کے پاس 48 دوسرے آپشن بھی ہیں. 48 آپشن اور ہیں؟ یہ صرف کون کون سے؟ یہ نہیں دس سکتا. صرف 3 بندوں کو اس بات کا پتہ ہے. وہ کون کون ہے؟ ایک میں، ایک صدر صاحب، ایک زرداری صاحب. میاں صاحب کو نہیں پتہ اس کا؟ میاں صاحب کو اگر پتہ ہوتا تو میاں صاحب اس طرح کے بیانات نہ دیتے. ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں سر؟ مسلم لیگ نون نے تو 4 شیٹ تیار کر لیے. اور رہن دے، ایویں 4 شیٹ تیار کر لی ہے، بلا وجہ کی بات ہے. یہاں پر بی اے کی مارک شیٹ جو ہے 6 مہینے سے پہلے تیار نہیں ہوتی ہے، تو یہ 4 شیٹ اتنی جلدی کیسے تیار ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں وزیر قانون نائک صاحب نے بھی کہا ہے کہ 4 شیٹ تیار ہے. میں نے اخبار میں پڑھا. یہ تمہارا حوصلہ ہے کہ تم اخبار پڑھ لیتے ہو. میں آپ کو بتاؤں صدر صاحب اس طرح نہیں جانے کی. سعودی شہزادے بھی ابھی گئے تھے صدر صاحب سے ملنے. سعودی شہزادے گئے تھے مگر سعودی شہزادے نے صدر صاحب سے کچھ نہیں کہا ہے. سعودی شہزادے سے صدر صاحب نے کہا ہے. کیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک باری پھر آپ کو کسی کو مہمان رکھنا پڑے. آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ گفتگو جاری ہے جی. آپ اشتہار دیکھیں. جی وقفہ ختم ہو چکا ہے. وقفے سے پہلے میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ آپ اخبار کی بات کر رہے تھے. جی میں تو ہر اخبار پڑھتا ہوں. میری ایک واقف خاتون ہیں، انہوں نے ابھی ایک اخبار کے ایڈیٹر کے اوپر مقدمہ کر دیا ہے. کیوں؟ وہ جو خاتون ہے ان کا نام ہے شمسی، اور انہوں نے اس وجہ سے مقدمہ دائر کر دیا ہے.
وہ قسم کھا کے کہتی ہیں کہ میں کبھی بدین نہیں گئی، اور ان کے اخبار میں خبر چھپی ہے کہ بدین کے 3 گاؤں شمسی توانائی سے روشن ہو گئے ہیں۔ شمسی توانائی سورج کی روشنی کو کہتے ہیں۔ آر یو شور؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، ایک منٹ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہی ہیں؟ ہاں شمسی السلام علیکم، میں بول رہے ہیں۔ یہ مجھے لگتا ہے آپ کو اپنا مقدمہ واپس لینا پڑے گا۔ شمسی توانائی جو ہے وہ سورج کی روشنی کو کہتے ہیں، یہ اس کا آپ کی توانائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انور مقصود نے بتایا ہے، میں کرتا ہوں، میں کہہ دیا، فون بند کر دیتے کر دیا۔ اب سر، ملک میں جمہوریت آ گئی ہے۔ دیکھیں، ایک بات میری یاد رکھنا کہ جمہوریت اور معیشت، اے ریل دی 2 پٹریاں نے، یہ کبھی آپس میں مل نہیں سکتی۔ جمہوریت تو عروج پہ جا رہی ہے، لیکن معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ عوام کا انڈیکس نفسیاتی عبور کراس کر کے تھلے گر گیا ہے۔ عوام کا انڈیکس نہیں، اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس۔ اور عوام کا اسٹاک ایکسچینج سے کیا تعلق ہے؟ شیئر مارکیٹ کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، خالی پنجاب کا شیئر دہاڑا ہے۔ دیکھیے، میں آپ سے ایک بات کہوں، اس وقت ایک سروے کے مطابق میاں نواز شریف صاحب ملک کے سب سے زیادہ پاپولر سیاستداں ہیں۔ میرا خیال ہے یہ سروے وکیلوں نے کیا ہے، یا آپ نے ٹیلی ویژن کے کسی چینل پہ سن لیا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ جتنے چینل ہیں پاکستان میں، ان سب میں اچھا بیک چینل ہے۔ بیک چینل کوئی چینل نہیں ہے، یہ بیک چینل کا مطلب دوسرا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت کے جو ہیں بیک چینل پریزیڈنٹ صاحب سے مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ بیک چینل اور چیز ہے بھائی، چھوڑ دے۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جب تک یہ پروگرام آن ایئر جائے گا، کیا پتا کہ صدر صاحب استعفیٰ دے چکے ہوں۔ یہ تو آپ شیخ رشید کی طرح باتیں کر رہے ہیں، جنہوں نے ابھی نئی پارٹی بنائی ہے۔ اچھا، ایک بات بتائیں، ہاں، زرداری صاحب پنجاب میں زیادہ پاپولر ہیں یا میاں صاحب سندھ میں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ بات یہ ہے، اس کے جواب میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب نے ابھی ایک چینل پہ پنجابی میں انٹرویو دیا ہے، مگر میاں صاحب نے کسی چینل کے اوپر سندھی میں کوئی بات نہیں کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب پنجاب میں پاپولر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہیں ہے۔ آپ اشتہار دیکھیں۔ جی بھائی، دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ تم دیکھنا، میری ایک فور کاسٹ ہے، وہ یہ کہ قسمت کی گھنٹی بجنے والی ہے۔ کون بجائے گا؟ ہے؟ کون بجائے گا؟ اچھا، سب کچھ فری میں معلوم کرنا چاہتے ہو، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ مایا ہے، مواخذہ طول نہیں پکڑے گا۔ مواخذہ بہت سو کو پکڑے گا۔ میں نہیں سمجھا۔ اچھا دیکھیے، ابھی اسفندیار صاحب نے کہا ہے کہ ایوان صدر سے کوئی بھی باعزت نہیں گیا۔ ان کا یہ مطلب نہیں تھا، ان کا دوسرا مطلب ہے، وہ یہ مطلب ہے کہ ایوان صدر میں صدر صاحب سے ملنے کے بعد کوئی بھی عزت سے باہر نہیں نکلا۔ آپ ہر بات کا مطلب اپنی طرف سے کیوں نکال رہے ہیں؟ دیکھو، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں تو صدر صاحب کی طرف ہوں، آپ نہیں ہیں۔ نہیں، میں ہوں، میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ امپیچمنٹ سے پہلے صدر صاحب کو چلے جانا چاہیے، مواخذے سے پہلے صدر صاحب کو چلے جانا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، صدر صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے۔ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ صدر صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے؟ میں کیوں بتاؤں؟ نہیں بتائیں نا، ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ بات یہ ہے کہ آپ کے تھاٹ، آپ کے خیالات غلط ہیں۔ اگر صدر صاحب کو یہ دینا ہوتا، کیا کہتے ہیں، استعفیٰ،
تو 14 اگست کا پروگرام جو ہے وہ اپنے ان کے وہاں پر نہیں ہوتا، پھر کہاں ہوتا؟ صدر صاحب کے گھر میں نہیں ہوتا، وہ پھر وزیر اعظم کے کار میں ہوتا۔ وزیر اعظم صاحب نے ان فنکاروں سے کہا، وہ سارے گانے وزیر اعظم سن چکے تھے، ان کا یہ گانے میں سن چکا ہوں، آپ صدر صاحب کے یہاں یہ پروگرام کر لیں۔ لا، اچھا، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ کیسا ہے؟ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک بڑا عجیب دور ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں صدر صاحب جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان آ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ادھر سے نون آ رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ادھر سے پیپل پارٹی آ رہی ہے۔ دیکھیں نا، جمہوریت بھی کسی بھی ملک کے لیے جمہوریت سے چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ بالکل پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ANP یہ سب جمہوریت کی نشانی ہے۔ دیکھیں، ٹیلی ویژن دیکھیں، میں مانتا ہوں جمہوریت آ رہی ہے یا آ گئی ہے، جو بھی ہے۔ ٹیلی ویژن کھولو، ٹیلی ویژن کے اوپر اشتہار ختم ہو، شہری رحمان ان کی پریس کانفرنس، وہ ختم ہو پھر اشتہار، پھر وہ ختم ہو پھر شہری رحمان۔ یہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ بھی جمہوریت کی ایک نشانی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ سر آنے والے 72 گھنٹے بہت مشکل ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 58-2B کی 58 کبھی نہیں، 2B، کبھی نہیں ہوگا یہ۔ اور نہیں تو B-52 یہ آپ سے کس نے کہا؟ ہے۔ یہ کس نے کہا آپ سے؟ یہ امریکہ نے کسی سے چپکے سے کہا ہے، میرے بھنک پڑ گئی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی، بڑی مہربانی، شکریہ بہت بہت۔ بہت مہربانی۔ 58-2B یا B-52 ایسا کچھ نہیں ہوگا، جمہوریت کا سورج ہمیشہ روشن رہے گا۔ خدا حافظ۔